بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 53 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل بیان کی گئی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے جاری کر دیے دو دریا، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا اور خوشگوار ہے، وَھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا دریا وہ تلخ ہے، اجاج اور خوب بدمزہ ہے۔ ملح کھارا پانی ہے، اجاج تلخ ہے اور بدمزہ ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ نے بنایا ہے ان دونوں دریاؤں کے درمیان برزخاً ایک پردہ، وحجرا محجورا، اور ایک آڑ مضبوط۔ اللہ تعالیٰ نے دو بحر جاری کیے ہیں۔ بحر سے مراد پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس لیے کہ دو سمندر تو نہیں ہے، سمندر تو ایک ہی ہے، مگر بحر سے مراد کہ ایک سمندر ہے جو کہ کھارا ہے، اور دوسرا سمندر ہے جو کہ میٹھے پانی کا ہے۔ چونکہ دو سمندر نہیں ہے، اس لیے ان دو دریاؤں سے مراد کیا ہے جو ایک ساتھ جاری ہے، تو اس کے کئی مصداقات ہیں اور وہ سب ہی صحیح ہیں۔ ایک مصداق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر بنایا ہے جس میں کھارا پانی ہے، نمکین پانی ہے، اور دوسری طرف تالاب اور جھیل اور کنویں اور نہریں میٹھے پانی کے بھی رکھے ہیں۔ تمہاری ضرورت کے لیے اللہ نے میٹھا پانی بھی رکھا ہے، اور ایک بہت بڑی مقدار وہ کھارے پانی کی رکھی ہے۔ تو اس طرح یہ دو دریا اور دو بحرین سے مراد وہ جھیل، تالاب اور میٹھے پانی کے ذخائر، وہ سب ایک بحر ہے، اور وہ بڑا سمندر جو کہ کھارے پانی کا ہے وہ دوسرا بحر ہے، اور دونوں کے درمیان آڑ اور فاصلہ اور جو زمین درمیان میں حائل ہے وہ ایک آڑ ہے۔ یعنی دو بڑے ذخیرے ہیں، میٹھے پانی کا بھی ایک ذخیرہ ہے اور کھارے پانی کا بھی۔ دوسرا مصداق یہ کہ زمین کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے دو ذخائر رکھے ہیں، حتیٰ کہ ایک جگہ کنواں کھودا جائے تو وہاں سے میٹھا پانی نکلتا ہے، اس کے متصل درمیان میں ایک دیوار ہوتی ہے، لیکن وہاں کھودا جائے تو وہاں سے کھارا پانی نکلتا ہے۔ تو گویا زیر زمین ایک آڑ موجود ہے، اور
ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ادھر میٹھا پانی اور ادھر کھارا پانی، تو یہ زیر زمین بھی دو ذخیرے ہیں۔ یہ اس کا دوسرا مصداق ہے، اور یہ مصداق اس کا مشاہدہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ کہ جہاں سمندر میں دریا گرتا ہے تو وہاں پر ایک کافی حد تک سمندر کو پھاڑ کر وہ دریا گرتا ہے، اور ایک بڑے فاصلے تک میٹھا پانی ہی سمندر کے اندر رہتا ہے۔ تو یہ وہ مقام مراد ہے جہاں دریا سمندر کے اندر داخل ہوتا ہے، تو وہاں ایک لمبے فاصلے تک سمندر اور دریا کے درمیان یہ ایک آڑ سی موجود ہے، اور میٹھا اور کھارا پانی دونوں ملا ہوا ہے۔ یہ اس کا تیسرا مصداق ہے۔ اور چوتھا مصداق اس کا یہ کہ خود سمندر کے اندر جا بجا میٹھے پانی کے بڑے بڑے ذخیرے موجود ہیں، جہاں جو کہ سمندر میں سفر کرنے والے ماہرین کو وہ جگہ معلوم بھی ہوتی ہیں، اور میٹھے پانی کے وہاں چشمے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ میٹھے پانی کا موجود ہوتا ہے، اور وہ دوران سفر وہاں تک پہنچنے کی اور وہاں سے پانی کے حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ نے سمندر کے درمیان میں ہی ایسے مقامات رکھے ہیں جو میٹھے پانی کے ذخیرے ہیں، اور وہاں وہ کڑوا پانی میٹھا پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، اور اللہ نے خاص اپنی قدرت سے اس کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھی ہے جو کہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ چاروں مصداقات اس آیت کے بن سکتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے دو دریاؤں کو، دو سمندروں کو جاری کر دیا، یعنی پانی کے دو بڑے ذخیرے۔ مرجہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں مرج کا مطلب تو ہوتا ہے خلط اور ملنا، لیکن یہاں جو مرجہ کا لفظ ہے چونکہ ان دو دریاؤں میں ایک آڑ ہے، دونوں پانی اس کے ملنے سے مراد یہاں مرجہ ملنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ عربیت میں وہ زمین جہاں گھاس وافر مقدار میں ہو اور اس میں جانوروں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ اس میں چرتے ہوں، تو اس زمین کو مرجن کہتے ہیں۔ یہاں مقصد یہ کہ پانی کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو ادھر اور ادھر جاری کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، اور عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ امرجت الدابۃ فی المرعا، میں نے جانوروں کو چراگاہ میں کھلا چھوڑ دیا۔ تو یہ یہاں مرجع اصل میں کھلا چھوڑنا اور جاری کرنا اس معنی میں ہے، دو چیزوں کا ایسا ملنا جس میں ہر ایک کی انفرادی حیثیت برقرار رہے، اس کو کہتے ہیں مرج۔ تو یہاں مرج البحرین کا مطلب دو دریاؤں کا جاری کرنا مراد ہے۔ جی وہاں پر دونوں سمندر ہے، ہاں ایک طرف میٹھا پانی ایک طرف کھارا پانی۔ ہاں وہ میٹھے پانی کا سمندر کے اندر ہی وہ ایک، ہاں مولانا مودودی نے بھی یہاں مرآت الممالک کی ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، سمندروں کے درمیان اس قسم کے بڑے بڑے ذخائر میٹھے پانی کے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے جاری کر دیے دو دریا۔ هَذَا عَذْبٌ، یہ ایک، ہاذا سے مراد یعنی احد البحرین، یہ ایک دریا ان دونوں میں سے، عذبٌ میٹھا ہے، عذب مانا میٹھا، فرات خوشگوار، خوب میٹھا، تسکین بخش، وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاج، اور یہ ملح کھارا پانی ہے، اجاج تلخ ہے، بدمزہ ہے۔ اجاج کا مطلب یہ
کہ اس کی تلخی زیادہ ہے، اور چونکہ اجیج النار کا مطلب آگ کا شعلہ اور گرم ہونا، تو پانی میں جو گرمی اور زیادہ بدمزگی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اجاج۔ تو عذبن کے لیے فرات گویا ایک مزید صفت ہے، اور ملحن کے لیے اجاج ایک مزید اس کی تلخی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور اللہ نے بنا دیا ہے ان دونوں کے درمیان برزخاً ایک پردہ۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ برزخ بھی پردت کا لفظ تھا، جس سے پھر برزخ بنا۔ مراد کیا ہے؟ حاجزاً غیر مرئی من قدرتہ، ایک ایسا پردہ جو کہ نظر نہیں آتا اور وہ اللہ کی قدرت کا ایک پردہ ہے۔ وحجرا محجورا، اور ایک آڑ مضبوط۔ اس سے پہلے سورۃ الفرقان ہی کی اسی سورت کی آیت نمبر 22 میں بھی حجرا محجورا کا لفظ گزرا ہے۔ وہاں تو یہ تعوذ اور پناہی طلب کرنے کا مفہوم رکھتا ہے، یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں حجرا محجورا کا مطلب ایک آڑ، جو کہ محجورہ یہ حجرن کے اندر یا تو مبالغہ ہے، یعنی وہ آڑ ایسی ہے جو مضبوط ہے، اور بطور تاکید کے یہ صفت محجورہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور امام نصفی نے لکھا ہے کہ یہاں محجوراً کا ایک اور معنی لکھا ہے، یعنی مستوراً عن الاعین، لوگوں کی نظروں سے مستور اور پوشیدہ پردہ۔ یہ جو آیت ہے اسی طرح کا مضمون قرآن مجید میں اور کئی مقامات پر بھی ہے، جیسے سورہ رحمان میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 دریاؤں کو جاری کر دیا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہاں تفسیر ابن عاشور نے ایک ربط لکھا ہے کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہے، جس میں ایک طرف سبق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت ڈالنے والی ذات ہے اور اللہ کی قدرت بڑی عظیم ہے، لیکن یہاں بطور تمثیل اس میں ایک استدلال بھی ہے۔ تو تفسیر ابن عاشور میں ہے کہ وفی ضمنہا تمثیل لحال دعوت الاسلام فی مکہ، اس مثال کے اندر کہ 2 دریاؤں کو اللہ نے جاری کر دیا، ضمناً یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح 2 دریاؤں کا آپس میں تم دیکھتے ہو کہ اختلاط ہوتا ہے، مگر وہ دونوں ملتے نہیں ہیں، اور ایک طرف میٹھا پانی ہے اور دوسری طرف کڑوا پانی ہے، اسی طرح مومنین کا مشرکین کے ساتھ ایک اختلاط ہے، مگر ان دونوں کے درمیان میں ایک بہت بڑا پردہ ہے۔ ایک طرف ایمان کا میٹھا سبق اور اسلام کی ایک بہترین دعوت ہے، اور دوسری طرف شرک کا بدمزہ بیان ہے، اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے۔ جس طرح وہ کڑوا پانی اس میٹھے پانی کو مقدر نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک ایسی آڑ رکھ دی ہے کہ یہ مشرکوں کی طاقت میں ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے اسلام میں دخل اندازی کریں۔ اور اس طرح اس آیت کے اندر مسلمانوں کو اللہ نے ایک تسلی دی کہ تمہاری اس بدمزہ تعلیم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایسے میٹھے چشموں کو جاری کر دیا ہدایت کے کہ جس پر تم غالب نہیں آ سکتے ہو۔ تو یہ ایک تسلی کا پہلو ہے، اور اسی بیان کو مولانا مودودی نے اپنے انداز میں تفہیم القرآن میں بھی بیان کیا ہے۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ یہ آیت نمبر 54 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل اپنی قدرت کی بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ذات ہے، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ جس نے پیدا کیا پانی سے انسان، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو پھر بنایا اس انسان کے لیے نسب اور سسرال، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، تو پھر بنایا اس انسان کو نسب والا اور سسرال والا، فَجَعَلَهُ ذَا نَسَبٍ وَصِهْرٍ، نَسَبًا وَصِهْرًا یعنی ذَا نَسَبٍ وَصِهْرٍ، انسان کو پھر اللہ نے نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب بڑا قدیر ہے، قدرت والا ہے۔ تو آیت میں مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی عظیم ہے، اس لیے کہ دیکھو اللہ نے قطرے آب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، کہ ایک نطفہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، پھر اس کے ایسے رشتے رکھے کہ پوری نسل پھیلا دی۔ تو ایک انسان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، وہ اتنا قادر اور قدیر ہے، مگر اس انسان نے اس قدیر کو چھوڑ کر عاجز مخلوق کی بندگی شروع کر دی۔ تو آگے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ آیات آپس میں اس کا ایک ربط ہے۔ دو دریاؤں کو اللہ نے ملایا، مگر درمیان میں ایک ایسی آڑ رکھی کہ اس کا پانی ملنے نہیں دیا، جبکہ وہ دو دریا ہے، اور دوسری طرف دو نطفے ہیں، مگر اس کو اللہ نے ملایا اور اس میں سے ایک انسان کو پیدا کیا۔ تو دو دریاؤں کے ملانے کے بعد انسان کی خلقت کا تذکرہ اس سے مربوط، اور پھر فرمایا کہ تیرا رب قدرت والا ہے، یعنی اس نے ایک قطرے آب سے انسان کو بنا کر کہاں سے کہاں پہنچا کر کتنی پوری نسل پھیلا دی، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ پھر فرمایا کہ بندے نے اس قدیر کو چھوڑ کر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، غیر اللہ کی بندگی شروع کر دی۔ تو یہ سلسلہ کلام بڑا مربوط چل رہا ہے، یہ ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کی بوند سے انسان کو پیدا کیا، اس میں درمیان میں کتنے مراحل، اس میں اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں۔ پھر انسانوں میں بھی دو انواع رکھیں، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، مذکر مؤنث۔ پھر ان دونوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو اور پوتوں کو بھی پیدا کیا، اور بیٹیوں کو اور پوتیوں کو، نواسیوں کو بھی پیدا کیا۔ پھر ان دونوں کے ذریعے سے جو رشتہ جب نسب کا پیدا ہو گیا، تو پھر بیٹوں کے لیے وہ بہویں لایا، اور بیٹیاں بہویں بن گئی۔ یوں ایک اور رشتہ پھر شادی کی صورت نتیجے میں جو بنا، وہ سسرالی کا رشتہ تھا۔ تو نسبن سے بڑھ کر پھر سہرن تک پہنچا، اور ایک پوری نسل بن گئی، اور ایک تمدن وجود میں آیا۔ تو یہ من الماء، ایک پانی کی بوند، یعنی چند مختصر الفاظ کے اندر پوری انسانیت کا پھیلاؤ اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ من الماء سے پھر بشرن، نسبن، سہرن، وہ یہ چار الفاظ تھے، پانی، بشر، نسب، سسرال، اور ان چار الفاظ میں پوری دنیا کا جو پھیلاؤ ہے وہ بیان کر دیا۔ تو وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، پھر اس جملے کا ان چار الفاظ کے ساتھ پھر ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور پھر اس میں سبق کا ایک پہلو اور بھی ہے بطور تمثیل،
کہ جب دو چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ان جوڑوں میں اور اس ٹکراؤ میں اور اس اختلاف کی صورت میں بھی کتنے فوائد اور نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ پس ایک طرف دو دریاؤں کو رکھا، ملنے نہیں دیا، وہ تسلی تھی کہ ایمان والوں تمہارے ایمان کی دعوت وہ چلتی رہے گی، اور مشرکین چاہے کتنے ہی کڑوے پانی کی طرح کتنی ہی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو، وہ تم پر حاوی نہیں آ سکتے۔ اور دوسری طرف بتایا کہ یہ حق و باطل کی یہ کشمکش جو جاری ہے، یہ جو دو اطراف ہیں، یہ جو اختلاف ہے، اس کے بارے میں تسلی رکھو، اس کے بڑے عمدہ اور بڑے ہی کثیر فوائد اور نتائج نکلیں گے، جیسے کہ اللہ نے ایک پانی کے قطرے سے کتنا عظیم نسل اور تمدن قائم کیا۔ تو تسلی بھی ساتھ میں چل رہی ہے، دلائل کو دیکھ کر، اس پہ غور کر کے جو ظاہر میں اس کی صریحی طور پر اللہ کی قدرت کے دلائل ہے، وہیں اس پر غور و فکر کے نتیجے میں ایک مومن اور ایک داعی کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان معبودوں کی جو انہیں نفع نہیں دے سکتے، جبکہ وہ ان کی عبادت کریں، وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ انہیں ضرر نہیں دے سکتے اگر وہ ان کی عبادت نہ کریں۔ وہ ایسے معبود عاجز ہیں کہ اگر وہ ان کی عبادت کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں، انہیں عبادت کے نتیجے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، وہ عبادت نہیں کرتے تو ضرر نہیں دے سکتے، مگر وہ لگے ہوئے ہیں ان کی عبادت میں، وہ خود کمزور اور عاجز ہیں، ایسے عاجز ہے کہ لا ينفعهم ولا يضرهم۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں ظہیرا مددگار ہے شیطان کا۔ یہ جو جملہ ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں، بلکہ چار۔ عَلَى رَبِّهِ، عَلَى بمعنی الہ، حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں، اور ظہیرہ کا معنی پیٹھ پھیرنے والا، تو وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر اپنے رب کی طرف پیٹھ پھیرنے والا ہے، اس کا ایک ترجمہ ہوا۔ دوسرا معنی ظہیرہ معنی عالین، مخالفت کرنے والا، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کی مخالفت پر مخالفت کرنے والا ہے، اپنے رب کے مقابلے میں مخالفت کرنے والا ہے، مخالف عالین علی مخالفت ربہ، رب کی کے مقابلے میں مخالفت کرنے والا ہے۔ تیسرا معنی وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، ظہیرہ معنی مددگار، تو ہے کافر علی ربہ اپنے رب کے مقابلے میں ظہیرہ مددگار شیطان کا، اپنے رب کے مقابلے میں آ کر شیطان اور شیطانی قوتوں اور کفر و کافرانہ قوتوں کی مدد کرتا ہے، مالی مدد کرتا ہے، حمایت کرتا ہے، زبانی مدد کرتا ہے، جانی مدد کرتا ہے، ہمدردیاں ان کے ساتھ رکھتا ہے، لیکن اعلیٰ ربی کو مقدم کر کے اور اعلیٰ ربی کو رکھ کر سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کس کے خلاف کھڑے ہو کر مدد کر رہے ہو؟ اپنے رب کے خلاف۔ تو عبادت کرتا ہے وہ غیر اللہ کا، اور رب کے مقابلے میں کھڑا ہو کر شیطان کا مددگار ہے۔ ظہیراً یعنی مظاہراً و معاوناً للشیطان، تفسیر ابن کثیر میں یہ معنی مذکور ہے۔ ایک اور معنی بھی بعض نے کیا ہے کہ ظہیراً یہاں ذلیلاً اور حیناً کے معنی میں، اور عربیت میں یہ ایک معنی ظہیرہ کا بھی ہوتا ہے، ظہرت بفلاں، فلاں کو میں نے پیچھے کر دیا، یعنی اس کو ذلیل کر دیا۔
تو معنی یہ کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، کافر اپنے رب پر ذلیل اور حقیر ہے، کافر کی رب کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ چار معنی، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ تفسیر مدارک میں ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ مَعْصِيَّةِ رَبِّهِ مُعِينًا، رب کی معصیت پر مددگار ہے۔ کافر کی ساری ہمدردیاں اور حمایت اور مدد ہر اعتبار سے وہ کفر کے ساتھ ہے، اس کی ساری تگ و دو یہ ہے کہ کفر پروان چڑھے اور اس کے لیے وہ اپنی صلاحیتیں اور مالی جانی تعاون پیش کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ آیت نمبر 56 ہے۔ ظاہر ہے تسلی کا انداز جاری ہے، عقلی انداز میں بھی اللہ کی قدرت کا بیان تھا اور تسلی کا مضمون بھی تھا۔ تو جب کافر شیطان کا معاون ہے تو پھر تسلی پیش کی جا رہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہ اصل میں ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ کافر کہتا ہے کہ میں مطالبہ کرتا ہوں ان معجزات کا، جیسے کہ سورہ فرقان میں یہ مطالبے ہیں شروع میں اور سورہ بنی اسرائیل میں۔ تو وہ کہتا ہے میں اس لیے نہیں مانتا، میں نے اس لیے پیٹھ کیا ہے کہ میں جن معجزات کی فرمائش کرتا ہوں وہ پیش کر دوں۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے تو آپ کو مبشر اور نذیر بنایا ہے، آپ کا مقام تو خدائی کا نہیں ہے کہ ان کے سامنے ان کے فرمائشی معجزوں کو پیش کر دیں، آپ کا مقام تو یہ ہے کہ آپ مبشر اور نذیر ہیں۔ تو یہ تسلی ہے، اور اس جملے کا مقصد یہ کہ جب کافر انکار کرتا ہے اور کفر کا معاون بنتا ہے تو اے نبی آپ ان پر زبردستی نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے، لا اکراہ فی الدین، آپ کا منصب یہ نہیں ہے کہ ہدایت کو ان کے دل و دماغ میں زبردستی ٹھونس دو، بلکہ آپ کا منصب تو یہ کہ آپ مبشر و نذیر ہیں۔ آپ نے ان کے سامنے صفات حسنہ کو بھی رکھا اور ناکارہ خصلتوں کو بھی رکھا، آپ نے ان کے سامنے جنت کا حال بھی بیان کر دیا اور جہنم کی ہولناکیاں بھی پیش کر دی۔ اب وہ نہیں مانتے تو آپ زبردستی انہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، لہٰذا آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ تو یہ جملہ اس معنی میں بھی تسلی کا ہے کہ آپ نہ تو معجزات ان کے مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور نہ ہی آپ ہدایت کو ان پر زبردستی ٹھونسیں گے، بس آپ تسلی رکھیں، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مبشر اور نذیر ہیں، تو آپ اپنا بشارت اور اپنا انذار کا یہ کام کر لیں۔ یہ اس آیت کا جو مطلب تھا، مگر اس سے بعض لوگ یوں استدلال کرتے ہیں کہ اے نبی آپ تو بس مبشر اور نذیر ہیں، لہٰذا نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو لوگوں کے سامنے رکھ دے اور پیش کر دے اور بس، اور یوں وہ انکار حدیث پر چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی دوسری بہت ساری آیات سے وہ آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ یہاں کفار کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ یہ کافر لوگ اگر نہیں مانتے تو آپ تسلی رکھیں، آپ ان کے سامنے بشارت اور انذار کے انداز میں دعوت پیش کر دیں، اب چاہے وہ اس کو مانے، نہیں مانتے تو زبردستی کوئی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماننے والوں کے لیے پھر آپ معلم بھی نہیں اور آپ مزکی بھی نہیں اور آپ ماننے والوں کو پھر کوئی تعلیم نہیں دے سکتے، بلکہ ماننے والوں کے لیے آپ
قرآن و سنت کی تعلیم کو پیش کریں گے اور ان کے سامنے اپنی سنتوں کو پیش کر کے ان کی تربیت کریں گے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن نہ ماننے والے ان پر زبردستی نہیں کریں گے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجرت، الا من شاء، مگر جو چاہتا ہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ، تو وہ پھر اس راستے میں خرچ کرے، تو وہ پھر میری اطاعت کرے، تو یہ میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں جو دعوت پیش کر رہا ہوں وہ تمہارے فائدے کے لیے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، تو ذرا غور کرو، کوئی شاعر، کاہن اور جو کچھ کہتا اور کرتا ہے وہ تو اجرت کے لیے کرتا ہے، مفاد کے لیے کرتا ہے۔ میں تم سے کوئی مفاد نہیں طلب کرتا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میں کوئی شاعر اور کاہن اور ساحر نہیں ہوں۔ ما اسألکم علیہ من اجر، اور تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی، آپ کا ان سے کوئی اجرت کا مطالبہ تو نہیں ہے جو فوت ہو رہا ہے، پھر آپ کو کس بات کا غم؟ آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کر دیں، وہ آپ نے پیش کر دی۔ اب اگر وہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، کیا مان کر آپ کو اجرت دے رہے ہیں؟ کوئی اجرت تو ہے نہیں۔ تو ما اسألکم علیہ من اجر، تو دونوں پہلو ہے تسلی کے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت کا اظہار بھی ہے اور اخلاص کا اظہار بھی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مطالبہ کوئی اجرت کا تو نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو اجرت ضائع ہو جائے گی۔ الا من شاء، یہ استثناء منقطع ہے، مگر جو چاہتا ہے کہ رب کی طرف راستہ پکڑ لیں اور اللہ سے تعلق بنا لیں تو وہ میری دعوت پر لبیک کہیں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اجرت ہے، میں اور کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ اجرت مانگتا ہوں کہ کوئی اس دین کو مان کر اللہ کی طرف راستہ پکڑ لے، یہ تو کوئی اجرت نہیں ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جو رب کو راضی کرنا چاہے تو وہ اس دین کے اوپر خرچ کرے۔ یہ خرچ اگر وہ کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، وہ میری اطاعت کرے اور اس دعوت کو مان لے، یہ جو کوئی مانتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، یہ کوئی اجرت نہیں ہے۔ اور ایک طرح اخلاص کا اظہار ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں جو مانگتا ہوں وہ تمہارا فائدہ ہے، بس یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کہ تم مان جاؤ۔ الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبیرا۔ یہ آیت نمبر 58 ہے، اور اس میں بھی ایک تسلی ہے کہ باوجود اس کے جب یہ لوگ نہیں مانتے تو اب اے نبی آپ اللہ پر توکل کریں، اس اللہ پر اعتماد کریں جو زندہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، یہ گویا کفار کی دشمنی سے بچنے کا نسخہ ہے، اس کا طریقہ بتا دیا، ما قبل سے یہ یوں مربوط ہے۔ اور آپ توکل کیجئے علی الحی الذی، اس زندہ ذات پر، لا یموت، کہ جس کو موت نہیں آتی، اس لیے کہ توکل اس پر کیا جا سکتا ہے جو زندہ ہو اور جن کو موت نہ آتی ہو، اس لیے کہ اگر وہ مرتے ہیں تو آپ نے اس پہ توکل کیا ہوگا اور وہ مر چکے ہوں گے، تو توکل تو ان پر نہیں کیا جا سکتا جن کا کوئی بھروسہ نہ ہو، جو مر جاتے ہیں ان کا تو بھروسہ کوئی نہیں، تو فانی چیزوں کا کیا سہارا۔
سہارا اس ذات کا حاصل کر لو علی الحی الذی لا یموت۔ اس جملے میں مشرکین پر ایک ضرب ہے کہ ان کے معبود موت سے محفوظ نہیں۔ وہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو تو موت واقع ہوتی ہے، وہ عبادت کرتے ہیں انبیاء کی، وہ عبادت کرتے ہیں اولیاء کی، شہیدوں کی، فقیروں کی، اور وہ عبادت کرتے ہیں ایسے پتھروں کی جو آج ہیں تو کل نہیں۔ ان کے معبود بدلتے رہتے ہیں، فنا ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، تو ان کا تو کوئی سہارا نہیں۔ وہ اپنے کس معبود پر اعتماد کرتے ہیں؟ ان کے معبود تو وہ ہیں کہ جن پر موت آ سکتی ہے۔ تفسیر ماجدی میں ہے کہ بظاہر تو یہ جملہ عجیب لگتا ہے کہ اس ذات پر سہارا جس کو موت نہیں آتی، اس لیے کہ ایمان والوں کی نظر میں وہ کیسا معبود ہوگا جس پر موت واقع ہوگی۔ تو ہم تو اس سے مانوس ہے، مگر بہت سے مشرک جاہلی قومیں ایسی بھی ہیں جو خداؤں کے وفات کی قائل ہیں۔ ایسے مذاہب بھی ہیں جو اپنے خداؤں کے وفات کے بھی قائل ہیں، اور خدائی کے ساتھ اس بات کو لازم نہیں سمجھتے کہ وہ خدا ہے تو اب مرے گا نہیں، یا ختم نہیں ہوگا، یا فانی نہیں ہوگا۔ ان کے معبودین تو اتنے زیادہ ہے اور اتنی تعداد میں ہیں کہ چلو یہ نہیں تو وہ معبود۔ تو یہ لا یموت مشرکین کے شرک پر رد ہے، اور انہیں سمجھانے کے لیے انہیں ایک ضرب دی جا رہی ہے کہ غور کرو ایسے معبود۔ اور تسلی کا انداز بھی عجیب ہے کہ ان مشرکین کے معبودوں کا کیا بھروسہ، ان کی تو اتنی کمزوری ہے کہ موت سے بچ نہیں سکتے، مگر تم اس ذات پر بھروسہ کر لو علی الحی الذی لا یموت۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح بیان کرو اس اللہ کی تعریفوں کے ساتھ، تسبیح اور حمد کو ملا لو۔ بس اگر وہ نہیں مانتے تو آپ اللہ پر توکل کریں، اپنی تسبیح کریں، ان سے اللہ خود نمٹ لے گا۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ تمہارا جو کام ہے وہ تم کرو، اللہ پر توکل کرو، تسبیح کرو، تم اپنا کام پورا کرو، تسبیح اور حمد کو ملا لو۔ تسبیح یہ ہے کہ اللہ میں عیب کی کوئی صفت نہیں، اور حمد یہ ہے کہ اللہ کے لیے کمال کی ہر صفت ثابت ہے۔ یہ سب بحمدی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک۔ یہ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خبیرہ، یہ بڑا عموم کا جملہ ہے۔ اللہ کافی ہے، پورا کافی ہے، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے تمام بندوں کے تمام گناہوں کے لیے، خبیرہ ہر طرح کا خبردار، کفایت میں بھی، گناہ میں بھی، بندوں میں بھی، خبرداری میں بھی، چاروں میں عموم ہے، نہایت عموم ہے۔ وہ اللہ تمام بندوں کے تمام گناہوں کے لیے پورے علم کے ساتھ پورا کافی ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے، وہی دیکھ لے گا۔ تو یہ ایک طرح ڈانٹ ہے اور خبرداری ہے اور تسلی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ برابر ہوا عرش پر۔ یہ صفت کیوں ذکر کی جا رہی ہے؟ وہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پر خبردار ہے، وہ بڑا خبردار ہے، پورا کافی ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ وہ کیسی ذات ہے؟ وہ اتنا بڑا ہے
کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان تمام مخلوق کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس خبیرہ کا تعارف کر دیا۔ 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ دن تو وہ ہے کہ سورج طلوع اور غروب ہو تو دن ہو، زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت تو سورج اور چاند تھا ہی نہیں، تو یہ پیمانہ 6 ایام کس چیز کا؟ تو یہ 6 دن سے مراد، یا تو 6 دن سے مراد 6000 سال، ایک دن 1000 سال کا، جیسے سورہ حج کی آیت 47 میں ہے ان یوما عند ربک کالف سنہ، اس کی تشریح گزر چکی ہے سورہ حج میں۔ اور یا 6 دن، یہ 6 دنوں کی مقدار کے برابر، 6 ادوار، اس کی ماہیت کچھ بھی ہو، 6 اوقات، اللہ نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوق کو 6 اوقات میں پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں یہ موجود ہے کہ یوم الاحد یعنی اتوار سے شروع کر کے جمعے تک تکمیل ہوئی۔ یوں 6 دن، اس سے مراد 6 دنوں کے برابر مقدار۔ اس میں تدریج والے اعتراض کا جواب بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں تدریج ہے، وہ چاہتا تو ایک کن فیکونی قوت سے کن کہہ دیتا اور پیدا ہو جاتے، لیکن اس نے 6 دنوں میں پیدا کیا، وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کے کاموں میں تدریج ہے، تو وہ جو کرتا ہے تدریج سے کرتا ہے۔ لہٰذا تسلی کا پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور اللہ کے کام تدریج سے ہے، اور دعوت کا یہ سسٹم بھی چلے گا تو تدریج سے چلے گا، تو تسلی بھی ہے۔ اور وہ عظیم عرش پر قائم ہے، استواء علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ قرآن میں 7 مقامات پر ہے، ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، اور سورہ طٰہٰ میں 8ویں مقام پر ہے الرحمن علی العرش استوى، وہاں یوں الفاظ، وہاں ہم اس کی سورہ طٰہٰ میں تشریح کر چکے ہیں کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ بس اللہ کا عرش ہے، اس پر مستوی ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ الرحمن، وہ بے حد مہربان ہے، فاسأل بہ خبیرا، الرحمن یعنی هو الرحمن، فاسأل بہ خبیرا، اس جملے کے 2 مطلب، فاسأل پس پوچھئے، بھی اس کے بارے میں، خبیرہ کسی خبردار سے۔ تفسیر بحر المحیط میں ہے فاسأل بہ خبیرہ یعنی فاسأل عنہ رجلا عارفا یخبرک برحمتہ، بہ یعنی عنہ، اس اللہ کے بارے میں پوچھئے خبیرہ کسی خبردار سے۔ تم نادان لوگ ایسی عظیم ہستی کو کیا جانیں جس کو موت واقع نہیں ہوتی، جو حی ہے، جو کافی ہے، جو خالق ہے، جو عرش پر مستوی ہے، جو رحمان ہے، اس کو تم لوگ کیا جانو، اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھو۔ فاسأل بہ خبیر، کسی عارف سے پوچھو۔ ما قدر اللہ وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جس طرح اللہ کو پہچاننے کا اور اللہ کی تعظیم کا حق ہے، لہٰذا کسی خبردار سے پوچھو۔ اور دوسرا معنی فاسأل بہ خبیرا، فاسأل پس پوچھئے، بہ ان مذکورہ اشیاء کے بارے میں، پوچھئے یعنی مانگیے ان مذکورہ چیزوں کے بارے میں اور اس کی معرفت کے بارے میں، خبیرہ خبردار ذات سے جو کہ اللہ ہے، ان کے بارے میں اللہ سے پوچھیں، وہ اپنا تعارف کرائے گا۔ تم لوگ اللہ کی صفات و کمالات کو کیا جانو، اللہ اتنا عظیم ہے کہ اپنے صفات و کمالات کو وہی جانتا ہے، اس کے ایسے اسماء حسنی ہے کہ اس کا تعارف کرنے سے تم قاصر ہو، وہ خبردار ذات ہی خود کو جانتا ہے، اس کی صفات کو
کما حقہ جاننے والا وہی ہے۔ ہاں مخلوق میں اللہ کی معرفت سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو اگر تم اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو خود اللہ سے پوچھو، اللہ کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، قرآن سے پوچھو اور حدیث سے پوچھو۔ وہ خبیرہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ وہ خبیرہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احتمال ہے کہ وہ اہل کتاب ہے، تفسیر مظہری میں ہے کہ احتمال ہے کہ وہ اہل کتاب ہے۔ تم جاہل مشرک لوگوں کو اللہ کی صفات کی معرفت نہیں ہے، کتب سماویہ میں اس اللہ کی صفات مذکور ہے، اہل کتاب سے جا کے پوچھو کہ یہ نبی جس دعوت کو پیش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ رحمان عرش پر مستوی ہے اور اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو الرحمن فاسأل به خبیرا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کے آگے، یعنی رحمان کی وحدانیت کے اقراری بن جاؤ، یا نماز میں سجدہ کرنا مراد تو نہیں ہے، رحمان کی مانو اور اس کے تابع بن جاؤ۔ قالوا تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا ہے؟ یہ مر رحمان کے انداز میں، من الرحمان بھی نہیں، مر رحمان کیا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں گے ان کو جن کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ ہم تو رحمان نہیں جانتے۔ تو جس معبود کا تم متعارف کر دو، بس ہم آنکھیں بند کر کے مان لیں، اس کی بندگی شروع کر دیں، ہم تو کوئی رحمان نہیں جانتے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور بڑھا دیتا ہے یہ رحمان کا ذکر، یہ دعوت للرحمان ان کے لیے نفورا، نفرت، ان کو یہ دعوت نفرت میں بڑھا دیتی ہے، یہ دعوت انہیں نفرت میں بڑھا دیتی ہے، وہ اور زیادہ بدک جاتے ہیں۔ سجدہ تو وہ ویسے بھی نہیں کرتے، توحید تو وہ ویسے بھی نہیں مانتے، مگر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ کرو تو اور زیادہ نفرت کر کے کہتے ہیں ہم تو کوئی رحمان نہیں جانتے۔ تو وزادہم نفورا، وزادہم نفورا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سجدہ تو ویسے بھی نہیں کرتے لیکن مزید اضافہ ہو جاتا ہے رحمان کی رحمانیت کا انکار کر کے۔ یہ انکار انہوں نے کیوں کیا؟ ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے وَكَانُوا يُنْكِرُونَ أَن يُسَمَّ اللَّهَ بِاسْمِهِ الرحمن، اللہ کے ناموں میں وہ رحمان کے نام کے منکر تھے، کہتے تھے رحمان ہم نہیں مانتے۔ وہ اللہ کو جانتے تھے، داہری تو نہیں تھے، مگر اللہ کے لیے رحمان صفت نہیں مانتے تھے۔ تفسیر مظہری میں ہے لِأَنَّهُمْ ما كانوا يطلقونه على الله وكانوا يقولون لا نعرف الرحمن الا رحمن الیمامہ، ہم تو رحمان الیمامہ کو جانتے ہیں، مسیلمہ کذاب کے بارے میں کہتے تھے، ہم تو اللہ کے بارے میں رحمان کا اطلاق نہیں کرتے، وہ اللہ کو رحمان کہتے ہی نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا مر رحمان۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، وہ رحمان کو سے واقف تھے، یہ کہنا کہ وہ مر رحمان ناواقفیت کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی ہٹ درمی تھی، جیسے فرعون نے کہا تھا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، تو اسی طرح انہوں نے یہاں کہا ومر رحمان۔ یہ دونوں باتیں ویسے ایک ساتھ بھی ہے کہ وہ رحمان کی رحمانیت اور رحمان کی رحمانیت والی صفت کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کے لیے رحمان کا اطلاق نہیں کرتے تھے، اور ساتھ میں
ضد اور ہٹ درمی کے انداز میں بھی کہہ رہے تھے کہ مر رحمان. اس لیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا چاہا تو جو مشرکین کا الچی تھا سہیل ابن عمر، اس نے کہا میں رحمان کو نہیں جانتا، آپ بسمک اللہم لکھوائیے. یہ بخاری شریف میں ہے. اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ الرحمن، وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں. اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اللہ کے لیے تو بہت سارے اسماء حسنہ ہے، ایک اللہ کے اسماء حسنہ میں رحمان. تو رحمان اللہ کے اسماء حسنہ میں سے اللہ کے بعد پسندیدہ اسم حسنہ ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن. اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ناموں میں سے تمہارے عبداللہ ہے اور عبد الرحمن. عبداللہ پھر عبد الرحمن. یہاں تفسیر ماجدی میں ایک اچھا نقطہ ہے. فرماتے ہیں مشرک جاہلی قومیں اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہوا بنائے ہوئے ہیں، ان سے محض ڈرنا، سہمنا، خوف کرنا وہ قومیں جانتی ہیں. صفت رحمانیت کا مظہر کامل ہونا ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا. گویا کہ معبود کے بارے میں ان کا تصور ڈراؤنا قسم کا تو تھا، رحمانیت کی صفت کو وہ نہیں مانتے اور جانتے تھے، اس لیے کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَٰنُ. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں. تو وَزَادَهُمْ نُفُورًا، یہ نفورا جو ہے یہ تمیز ہے. سفیان ثوری سے مروی ہے کہ وہ کہتے تھے وَزَادَهُمْ نُفُورًا، ان کے لیے اللہ نے نفرت کو بڑھا دیا اور نفرت میں وہ بڑھ گئے. جتنی ان کی رحمان کی طرف توجہ دلائے اتنے وہ بدکتے اور بھاگتے ہیں. اللہ تعالی ہمارا خضوع اور ہماری عاجزی کو بڑھا دے، اتنا بڑھا دے جتنے اللہ کے دشمنوں کی نفرت بڑھتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.